قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤں سب سے پہلے جن دو شخصوں کو لایا جائے گا جن میں ایک دعوے دار ہوگا اور دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا جائے گا، ایک مدعی ہوگا اور دوسرا مدعا علیہ ہوگا، فرمایا وہ دو پڑوسی کہ ایک پڑوسی کا حق قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سنیں گے کہ تم آؤ اور تم آ کر اپنے پڑوسی کے بارے میں بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں دو پڑوسیوں کو لا کر جو وہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ اگر ایک پڑوسی نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمسائے نے زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ حق کتنا زیادہ تھا اور تم نے اس کو کتنا نظر انداز کیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کوئی بات ارشاد فرما دیں تو وہ میرے اور آپ کے سر آنکھوں پر ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو قسم کھا کے فرمائیں تو میں نے کہا وہ اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے، اور کسی بات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ قسم کھائیں تو اس سے ذرا اندازہ لگا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھا کے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں۔ 3 دفعہ آپ نے قسم کھائی۔ قیل ومن یا رسول اللہ، عرض کیے گئے یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے متعلق آپ 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں واللہ لا یؤمن کہ وہ بندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، وہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائق، کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ، جس کے پڑوسی اس کے پاس مطمئن ہو کر نہیں رہ رہے، اس کے پڑوسیوں کو اپنے ہمسائے پہ اطمینان نہیں ہے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، تو آپ نے 3 دفعہ قسم کھا کے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم یہ شخص مومن نہیں۔ اب اس سے میں اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ بھائی ایمان تو حضور کی تصدیق کا نام ہے نا۔ اگر حضور کسی کو کہیں کہ یہ مومن ہے وہ مومن ہے، اور حضور کہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، میں لاکھ کہوں میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہارے سے مطمئن نہیں ہیں، تمہاری تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہیں، تو فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم ایمان والے ہو۔ تو اس سے میں اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا اکرام اور اعزاز کیا کرے، ان کو عزت دیا کرے۔ پڑوسی کو عزت دینا یہ میرے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ایمان کا تقاضا ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس کو تو میں اور آپ ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، لیکن وہی نبی اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کو ماننے والا ہے، فلیکرم جارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو بھی عزت دیا کرے۔ تو کیا میں اور آپ اس کو ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے؟ اگر تو تقاضا سمجھتے تو بھائی اللہ کا شکر کیجئے، اور اگر ادھر توجہ نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو توجہ دے لینی چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم ایمان سے خالی ہو جائیں اور حضور میرے اور آپ کے ایمان کی نفی فرما دیں، تو قیامت کے دن میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں۔ یہاں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، شریعت نے اتنی تفصیل ذکر کی ہے کہ اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تب بھی حق ہے، اگر ویسے پڑوسی ہے تب بھی حق ہے۔ والصاحب بالجنب کہہ کر ایک اور پڑوسی کی جو ہے تقسیم کر دی ہے، وہ یہ کہ جو تمہارے پاس بیٹھنے والا ہے، وہ مجلس میں بیٹھے، وہ گاڑی میں بیٹھے، وہ تمہاری دکان کے ساتھ بیٹھے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے، جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس بیٹھا ہے وہ بیٹھنے میں تمہارا پڑوسی ہے۔ اس کا بھی حق ہے کہ تمہارے پاس جب بیٹھا ہے تو تمہیں اس کی تکریم کرنی چاہیے۔
حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف فرما کے ایک صحابی آئے، اور جب وہ آئے تو آپ تھوڑا سا سمٹ گئے، تھوڑی سی حرکت کی ان کے آنے پر، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جگہ تو بہت پڑی ہوئی تھی، آپ کیوں میری وجہ سے ایسے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا آنے والے کا حق ہوتا ہے، پتھر بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر تمہاری مجلس میں کوئی آیا ہے، تمہارے پاس آیا ہے، تو اس آنے والے کا حق ہے، اس کو تکریم اور اعزاز ملنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے تھوڑی سی حرکت کی تاکہ یہ پتا چلے کہ آنے والے کا کوئی حق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا کہ پڑوسیوں کے حقوق اس کثرت سے بیان کیے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہیں، ایک دن چکی چلائی تو آٹا بنایا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں تیار کی، اور اس کے بعد ذرا روٹی پکا کر لیٹ گئی۔ تو جیسے ہی لیٹی تو ہمسایوں کی بکری آ گئی، جیسے جانور رکھے ہوں تو کبھی پڑوس میں آ جاتے ہیں، وہ بکری جو آئی تو اس نے دیکھا روٹی پڑی ہوئی تھی، تو جانور تو ہر چیز کو منہ ڈالتا ہے، تو اس نے روٹیوں کو منہ میں لے لی اور لے کے جیسے چل دیتی ہے تو وہ باہر کو پھر چلنے لگی۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میری پکائی ہوئی روٹی لے کر بکری ہمسایوں کی جا رہی ہے، تو حضرت عائشہ تیزی سے بھاگی پکڑنے کے لیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اور روک کر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اے عائشہ اپنے ہمسایوں کو ان کی بکری کی وجہ سے بھی پریشان نہ کرنا، اپنے ہمسایوں کو ان کی بکری کی وجہ سے نادم پشیمان نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم وہاں جا کر بتائیں گے بھئی تہاڈی بکری ساڈیاں روٹیاں کھا کے آ گئی ہے، تو ہمسایوں کو تکلیف تو ہوگی نا، ندامت سی ہوگی کہ یار جانور نے خام خواہ جا کر نقصان کر دیا۔ تو آپ اپنی زوجہ کو یہ بتا رہے ہیں، ارے ہمسایوں کے بچے تو بہت دور کی بات، ہمسائے خود تو بڑے قابل تکریم، میرے نبی نے تو ہمسائے کی بکری کا بھی لحاظ کیا ہے۔ کہا عائشہ کوئی بات نہیں، اگر بکری روٹی لے گی تو لے جانے دو، ہمسایوں کو نہیں کہنا ہے، اگر کہیں گے تو ان کو ذرا ندامت شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو ہم ہمسائے کو اس کی بکری کی وجہ سے بھی نادم اور شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اڑوس پڑوس کا حق سکھایا ہے۔ اب ذرا میں اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم تو ہمسائے کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور ترکی بترکی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ناک میں دم کر دیتے ہیں، جنہوں کہتے ہیں جینا اکھا کر دے دے۔ یہ کام نہیں بھائی، یہ انسانوں والے کام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح مسلمان اور انسان بنائے۔ یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے تھے۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی خدمت بہت ان سے لی، فقہ کی خدمت بھی بہت لی، بڑے نیک انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے اور باکمال تھے۔ ان کا جہاں مکان تھا تو ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا، ساتھ رہتا تھا وہ بھی، اور اس نے اپنا مکان سیل آؤٹ کرنا چاہا، بیچنا چاہا۔ تو فرض کریں کہ اگر وہاں لوکیشن کے لحاظ سے 1,00,000 روپے مرلہ ہے تو اس نے اپنے مکان کی قیمت ڈبل لگا دی، جتنی بننی چاہیے تھی اس سے ڈبل لگا دی۔ تو لوگ آ کر پوچھنے لگے کہ صاحب تمہارے مکان کی قیمت تو 30 لاکھ ہے اور تم 60 لاکھ مانگ رہے ہو، 30 کا 35 کر لو، 32 کر لو، 30 کی چیز 60 میں تو نہیں کوئی لیتا، یہ ڈبل قیمت کس لیے لگا رہے ہو؟ تو اس یہودی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو کبھی اس امت مسلمہ کا سنہری باب تھا، اس نے کہا 30 لاکھ تو میرے مکان کی قیمت ہے اور 30 لاکھ میرے ہمسائے کی قیمت، یہ ہمسایہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس کسی کو مل جائے، اگر 30 لاکھ بھی اس کو خرچ کرنا پڑے تو یہ پڑوس لے لینا چاہیے۔ یہ میں قیمت جو ڈبل لگا رہا ہوں، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے مکان کی نہیں ہے، میرے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک جیسا مسلمان رہتا ہے، ایسا پڑوسی چونکہ نہیں ملے گا تو مارکیٹ ویلیو ایک زمانے میں مسلمان کی وجہ سے بڑا کرتی تھی۔ آج زمینوں کی مارکیٹ، میں نے کہا وہ مسلمان کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی، وہ کسی ہمسائے کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی، وہ تو لوکیشن کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ ترقی میں نے اور آپ نے نہیں کی ہے، یہ دماغ سے ذرا نکال دیجئے، ترقی ان جگہوں نے کی ہے۔
ترقی ان مارکیٹوں نے کی ہے، میں اور آپ تو زیرو پر چلے گئے ہیں۔ اگر قیمت مارکیٹ کی وجہ سے بن رہی ہے تو ترقی یافتہ مارکیٹ کو کہنا چاہیے، اور اگر قیمت بیٹھنے والے انسان کی وجہ سے بن رہی ہے پھر ترقی یافتہ انسان کو کہنا چاہیے۔ تو آج میری اور آپ کی سوسائٹی، میرا اور آپ کا معاشرہ، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، تو میں نے کہا ہم تنزل میں ہیں اور چیزیں ترقی کی طرف ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مسلمان ترقی کی طرف آ جائے۔ اگر یہ کمال اس کے اندر پیدا ہو گیا تو میں نے کہا پھر یہ امت مسلمہ کا سنہری باب بنے گا کہ مسلمان کا کردار ایسا ہو کہ مسلمان کے محلے میں، مسلمان کے پڑوس میں رہنا وہ غیر مسلم بھی اپنے لیے سعادت سمجھے کہ صاحب ایسے پڑوسی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے۔ تو یہ میرا اور آپ کا دین سکھاتا ہے، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمال کی تعلیمات دی۔ ایک صحابی وہ ایک دوسرے صحابی کے ساتھ رہتے تھے اور اپنا مکان بیچنا چاہا۔ جب ان کا نام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا مکان بیچنے لگے، ان کے 2 مکان تھے، تو انہوں نے اپنے پڑوسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنے مکان بیچنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا حق پڑوسی کا ہوتا ہے، اس لیے میں پہلا حق آپ کا سمجھتا ہوں، میں دونوں مکان آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کتنی قیمت؟ انہوں نے بتایا کہ 500 درہم یا دینار اس کی قیمت ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں کہ میں 500 دے سکوں۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تم کیا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 400 درہم دے سکتا ہوں، اور وہ بھی قسطوں میں دوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا، یک مشت میرے پاس نہیں ہے۔ اگر مجھے ہی دینا منظور ہے، مجھے ضرورت تو نہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ میں پڑوسی ہونے کے ناطے لوں، ایک 500 کی چیز 400 میں لوں گا، اور لوں گا بھی ادھار پہ، یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے آپ کو دے دوں گا، یک مشت نہیں دوں گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑوسی کے اس حق کے بارے میں نہ سنا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ سیل آؤٹ نہ کرتا، نہ بیچتا، لیکن چونکہ ان کانوں نے زبان نبوت سے سنا ہوا ہے، بھلا مجھے 100 درہم نقصان اٹھانا پڑے، میں دونوں مکان تمہارے ہاتھ میں سیل آؤٹ کروں تاکہ میں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنوں۔ تو بھائی آج یہ چیز اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کی شادی غمی، دکھ تکلیف، اس میں شریک ہونا یہ ہمسائے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرنے جاؤ نا، خیریت پوچھو اس سے، فوت ہو جائے جنازے میں جاؤ، قرض کی ضرورت ہو تو قرض دو، اور فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مدد کرو، خوشی پہنچے تو مبارک باد دینے کے لیے پہنچ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ رہتے ہوئے اپنا مکان اس طرح نہ بناؤ کہ جس سے ہمسائے کی ہوا بند ہو جائے، اپنے مکان کو اتنا اونچا یا اس طریقے سے نہ بناؤ کہ جس سے ہمسائے کی ہوا رک جائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایسا مکان بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہمسائے کو تکلیف پہنچے۔ یہ مت کہو کہ یہ میری زمین ہے، میرے پیسے ہیں، میں جیسے چاہوں بنا لوں، نہیں صاحب ایسے نہیں ہے۔ اللہ جن کو ایمان کی لذت سے آشنا کرتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت نیک انسان تھے، اللہ والے تھے، محدث بھی تھے۔ مکان کچا، پرانے کچے مکان ہوتے تھے تو بنا ہوا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے وہ استاد تھے، تو کہنے لگے کہ جب برسات آتی تو ہمارے ہاں دیہاتوں میں پہلے اس کی لپائی کی جاتی، چھتاں بھی لپ دے، کندھاں بھی لپ دے سی، بھئی ہن می بھرنے ہیں تاکہ یہ چون نہ ڈھیپن، تو وہ لپائی کرا رہے تھے حضرت۔ تو میں بھی چلا گیا، تو میں نے کہا استاد جی آپ ہر سال لپائی کراتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، جتنا لپائی پہ آپ کا خرچہ ہوا ہے اتنے پیسوں کا تو مکان پکا بن جانا تھا، آپ کی جان چھوٹ جاتی، آپ ہر سال لپائی کرا کرا کے تھک گئے، تو یہ ہر سال کرتے ہیں، اتنے پیسوں میں تو پکا مکان بنا لیتے، جان چھوٹ جاتی۔ تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا مولوی شفیع ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں عقل ہی نہ آئی کہ پیسے خرچ کر کے پکا بنا لیتے اور لپائی سے جان چھوٹ جاتی، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ اس وقت تو یہ بات کہہ دی۔ پھر کچھ وقت گزرا، کہیں الگ بیٹھے تھے تو کہا مولوی شفیع ادھر آؤ۔ وہ آئے تو فرمایا کل تم نے یا پرسوں ایک مشورہ دیا تھا، بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ فرمایا جس محلے میں میرا مکان ہے اس محلے میں سب غریب لوگ رہتے ہیں،
اور ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پکا مکان بنا سکے. مجھے اللہ نے کاروبار بھی دیا ہوا، تاجر بھی تھے، کہ میں اگر پختہ مکان بنانا چاہتا تو میں پہلے دن ہی بنا لیتا، لیکن میرے دل میں خیال آتا تھا کہ اگر میں نے پختہ مکان بنایا تو میرے گلی محلے والے غریب لوگ ہیں، وہ کوئی بھی نہیں بنا سکیں گے، تو ان کے دل سے آہ نکلے گی، بھئی ساڈے کول بھی 4 آنے ہوندے تے اسی بھی کوٹھا تگڑا جہا پاؤندے. تو میں نے ساری زندگی کچا مکان لپائی کر کے تو گزارا کیا، لیکن اپنے ہمسائے کا دل دکھنے نہیں دیا. یہ بھائیو ایمان کا تقاضا ہے. صرف نمازیں پڑھ لینا ایمان کا تقاضا نہیں ہے. نماز ایک تقاضا ہے، لیکن یہ کہ یہ تو میرے اللہ کا حق تھا، اور جو میرا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، وہ میرے ساتھ مسلسل زندگی گزار رہا ہے، تو کیا میرے رویے سے وہ مطمئن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، جب اپنے گھر میں اچھا کھانا پکاؤ، کوئی بھی اچھا کھانا بناتے ہو، ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی، اچھے کھانے کی مہک سے، خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ممکن ہے وہ غریب ہو، وہ اپنے گھر یہ کھانا نہ بنا سکتا ہو، تم اعلیٰ کھانے بنا کر اس کی مہک اور خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. فرمایا اگر بنانا ہی چاہتے ہو، اذا طبخت مرقا، جب تم اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا بناؤ، اکثر ماءھا، اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لو، وتعاہد جیرانک، اور پکانے کے بعد سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے گھر میں. یہ وہ عادتیں تھی جن کو آج ہم کہتے ہیں دیہاتیاں والے کام نے کہ پنڈ چ ہوں سی، شہر چ نہیں ہوں. تو کیا شہر میں مسلمان نہیں رہتے؟ شہر میں کوئی اور آ کر بن گئے ہو؟ یہ عادتیں اسلام نے دی ہیں، یہ دیہات نے نہیں دی، یہ اسلام سکھا کر گیا ہے. لیکن دنیا کی روش میں اور آپ اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہمسایہ کیا یاد ہے. ہم کہتے ہیں ان اودی پئی ہوئی، سانو اپنی پئی ہوئی، کھائیے موج بڑھائیے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. ایمان یہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور بلا ہے. اس لیے بھائی آج میں اور آپ اپنے آپ کو سچا مسلمان یا انسان بنانا چاہتے ہیں تو عقائد بھی سیکھو، عبادات بھی سیکھو، معاملات بھی مسلمانوں والے سیکھو، اور جس کو میں نے معاشرت کہا ہے، رہن سہن کہا ہے، میل ملاپ کہا ہے، اس کے بارے میں بھی جو شریعت کی تعلیمات ہیں وہ مجھے اور آپ کو سیکھنی بھی ہیں اور اپنی زندگی میں عملاً اپنانی بھی ہیں. اور یقیناً آپ نے فرمایا تھا اگر تم جاننا چاہو کہ تم نیک ہو یا بد تو اپنے ہمسائے کا تبصرہ سن لو. اگر تمہارے ہمسائے کا تبصرہ ہے کہ میرا ہمسایہ بہت اچھا ہے، تم اللہ کی نظر میں بہت اچھے. اور اگر ہمسایہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یار بندہ چنگا نہیں ہے گا، تو پھر تم اللہ کی نظر میں بھی برے ہو. تو اس لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک برتنا یہ میرے دین کا حصہ ہے، قرآن کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے. اس لیے اس عملی سنت کو بھی میں اور آپ اپنے اپنے ماحول میں زندہ کریں. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.